السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھانے دار نے مفت پھل نہ دینے پر بوڑھے ریڑھی والے کو تھپڑ مارا اور ریڑھی الٹا دی۔ بوڑھا سڑک پر بکھرے پھل چنتا رہا اور روتا رہا۔ تھانے دار ہنستا ہوا چلا گیا۔ اگلے دن تھانے دار کے اکلوتے بیٹے کو خون کی ضرورت پڑی۔ کوئی ڈونر نہیں مل رہا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر کمزور سا آدمی خون دینے کے لیے لیٹا ہوا تھا۔ جب تھانے دار نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو تھانے دار کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ خون دینے والا وہی اس شہر کے وسیع و عریض اور ہنگامہ خیز سڑکوں پر جہاں زندگی ہر وقت رواں دواں رہتی تھی، وہیں تھانہ صدر کی عمارت ایک خوف کی علامت بن کر کھڑی تھی، جس کا انچارج جہانگیر خان تھا۔ جہانگیر خان کا نام سنتے ہی علاقے کے بڑے بڑے بدماشوں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور شریف شہری تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے تھے۔ وہ ایک ایسا تھانے دار تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر دھڑکتا تھا، جس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی وردی کا روب ایسا تھا کہ جب وہ اپنی سرکاری جیپ میں بیٹھ کر علاقے کے گشت پر نکلتا تو بازاروں میں سناٹا چھا جاتا، لوگ سہم کر دکانوں کے اندر گھس جاتے۔ جہانگیر خان اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ وہ خود کو اس شہر کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ قانون اس کی جیب میں ہے اور وہ جس کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کرے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ وہ رشوت خوری اور ظلم و زیادتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے تھانے کے حوالات میں ہر وقت بے گناہوں کی چیخیں گونجتی رہتی تھی، جنہیں وہ صرف اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اذیت دیتا تھا۔ قدرت نے اسے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، طاقت تھی، بڑا عہدہ تھا اور ایک ہنستا بستا گھر تھا، جس میں اس کی بیوی اور ایک اکلوتا بیٹا شہریار تھا۔ شہریار جہانگیر خان کی کل کائنات تھا اور وہ اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتا، اسے دنیا کی ہر آسائش فراہم کرتا۔ جہانگیر خان کا غرور اس وقت اپنے عروج پر ہوتا جب وہ اپنے ماتحتوں کو کتوں کی طرح دھتکارتا، غریبوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیتا۔ گرمیوں کا موسم اپنے جوبن پر تھا۔ جون کا مہینہ آگ برسا رہا تھا۔ سورج کی تپش نے زمین کو تانبے کی طرح دہکا دیا تھا۔ دوپہر کے وقت لو کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ بازار میں ہو کا عالم تھا، خریداروں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا، مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے غریب ریڑھی والے اور مزدور اس جان لیوا گرمی میں بھی سڑکوں پر کھڑے رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی ریڑھی والوں میں ایک 70 سالہ بوڑھا بابا رحیم بھی تھا، جو اپنی پرانی اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ریڑھی پر موسمی پھل بیچتا تھا۔ بابا رحیم کی کمر بڑھاپے اور مشقت کی وجہ سے جھک چکی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں اس کی طویل اور کٹھن زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی سفید داڑھی پسینے سے تر تھی۔ وہ بار بار اپنے میلے کچیلے رومال سے ماتھے کا پسینہ پونچھتا اور حسرت بھری نظروں سے خالی سڑک کو دیکھتا، جہاں سے کوئی گاہک نہیں آ رہا تھا۔ بابا رحیم کا گھرانہ انتہائی غربت کا شکار تھا۔ اس کی بیوی شدید بیمار تھی، بستر مرگ پر پڑی تھی، جس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھانا اب بابا رحیم کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آج صبح ہی ڈاکٹر نے اسے نئی دوائیوں کی پرچی لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ دوائیں شام تک نہ ملی تو مریضہ کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اس مجبوری کے تحت بابا رحیم نے آج منڈی سے ادھار پر کچھ مہنگے اور اعلیٰ قسم کے انار اور سیب اٹھائے تھے، تاکہ انہیں بیچ کر کچھ منافع کما سکے اور اپنی بیوی کی جان بچا سکے۔ وہ اپنی ریڑھی پر اناروں کو ترتیب سے سجا رہا تھا، ان پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا تاکہ وہ تر و تازہ نظر آئیں۔ اس کے دل میں امید کی ایک مدھم سی کرن تھی کہ شاید کوئی خدا ترس گاہک آئے اور اس کے پھل خرید لے گا، تاکہ وہ شام کو خالی ہاتھ گھر نہ جائے۔ اسی دوران بازار کے داخلی راستے پر شور مچا، ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ دکانداروں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، اپنی دکانوں کے شٹر گرانے لگے، کیونکہ سب جانتے تھے یہ شور کس چیز کا ہے۔ یہ جہانگیر خان کی آمد کا اعلان تھا۔ اس کی جیپ کے سائرن کی آواز نے فضا میں ایک خوف طاری کر دیا تھا۔ جہانگیر خان اپنی جیپ کی پچھلی نشست پر براجمان تھا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تکبر بھری نظروں سے بازار کا جائزہ لیا۔ اس کی جیپ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔
وہ شکار کی تلاش میں تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا وہ اس کی ہو جاتی، اور کوئی دکاندار اس سے پیسے مانگنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ جیپ بابا رحیم کی ریڑھی کے قریب آ کر رک گئی۔ جہانگیر خان کی نظر ریڑھی پر سجے سرخ چمکدار اناروں پر پڑی جو دھوپ میں یاقوت کی طرح چمک رہے تھے۔ اناروں کی خوبصورتی نے جہانگیر خان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس کے بھاری بوٹوں کی آواز نے بابا رحیم کا دل دہلا دیا۔ بابا رحیم نے جب تھانے دار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ آج خیر نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھانے دار کو سلام کیا، مگر جہانگیر خان نے اس کے سلام کا جواب دینا اپنی توہین سمجھا۔ وہ سیدھا ریڑھی کے پاس آیا اور ایک انار اٹھا کر اسے دبا کر دیکھا، پھر دوسرا اٹھایا، پھر ایک ایک کر کے چن چن کر بہترین اور بڑے انار ایک شاپر میں ڈالنا شروع کر دیے۔ بابا رحیم خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ یہ انار اس نے ادھار پر لیے تھے، اور اگر یہ مفت میں چلے گئے تو وہ منڈی والے کو کیا منہ دکھائے گا اور بیوی کی دوا کیسے لائے گا؟ شاپر اناروں سے بھر چکا تھا، اس کا وزن کافی زیادہ تھا۔ جہانگیر خان نے وہ شاپر اپنے سپاہی کو پکڑایا اور مڑ کر جانے لگا۔ بابا رحیم خان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس کی مجبوری نے اسے ہمت دی۔ اس نے لرزتی کمزور آواز میں تھانے دار کو پکارا، صاحب جی، صاحب جی میری بات سن لیں۔ جہانگیر خان رک گیا۔ اس نے مڑ کر غضبناک نظروں سے بوڑھے کو دیکھا اور بولا، کیا ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ بابا رحیم نے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، صاحب جی، اللہ آپ کو اور دے گا، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، یہ پھل میں نے ادھار پر اٹھائے ہیں۔ میری بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے، اس کی دوائی لانی ہے۔ اگر آپ ان پھلوں کے کچھ پیسے دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بابا رحیم کی یہ بات سنتے ہی جہانگیر خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی ریڑھی والے نے اس سے پیسے مانگنے کی جرت کی۔ اس کا غرور جیسے کسی نے پیروں تلے رون دیا۔ اس نے غصے سے دانت پیس لیے اور بابا رحیم کی طرف بڑھا۔ اس نے سب کے سامنے بابا رحیم کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ کر بولا، اوئے 2 ٹکے کے بھکاری، تیری یہ جرت کہ تو مجھ سے پیسے مانگے؟ تو جہانگیر خان سے حساب کرے گا؟ تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں چاہوں تو تجھے اور تیری ریڑھی کو ابھی یہاں سے غائب کروا دوں۔ بابا رحیم نے روتے ہوئے کہا، صاحب جی، میں بھکاری نہیں ہوں، میں محنت کش ہوں۔ میں نے تو صرف اپنا حق مانگا ہے۔ حفاظت کرنا تو پولیس کا کام ہے، آپ تو ہمارے محافظ ہیں۔ جہانگیر خان کا پارا قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا، محافظ ہوں میں تیرا؟ ابھی بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ یہ کہہ کر جہانگیر خان نے اپنا بھاری مضبوط ہاتھ اٹھایا، پوری قوت سے بابا رحیم کے کمزور جھریوں زدہ گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ پورے بازار میں سناٹا چھا گیا۔ دور کھڑے لوگوں کے دل بھی دہل گئے۔ بابا رحیم اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اس کی پگڑی سر سے اتر کر کیچڑ میں جا گری، مگر جہانگیر خان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا رحیم کی ریڑھی کو ایک زوردار لات ماری۔ ریڑھی کا توازن بگڑا اور وہ دھڑام سے سڑک پر الٹ گئی۔ سارے قیمتی انار اور سیب سڑک پر بکھر گئے، نالی کے گندے پانی میں جا گرے۔ کچھ پھل گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے آ کر کچلے گئے، کچھ لوگوں کے پیروں تلے روندے گئے۔ بابا رحیم کی کل کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے برباد ہو گئی۔ اس کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ وہ پھل جو اس کی بیوی کی زندگی بچا سکتے تھے اب کوڑے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ جہانگیر خان نے حقارت بھری نظر زمین پر پڑے بابا رحیم پر ڈالی اور کہکہا لگاتے ہوئے بولا، اٹھا لے اب اپنے پیسے، یہ ہے تیری اوقات۔ آئندہ اگر کسی پولیس والے سے پیسے مانگے یا زبان چلائی تو تجھے حوالات میں سڑا دوں گا، تیری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر جہانگیر خان اپنی جیپ میں بیٹھا اور دھول اڑاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بازار کے لوگ پتھر کے بت بنے کھڑے تھے۔ کسی میں اتنی اخلاق کی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس بوڑھے کو اٹھاتا یا اس ظالم تھانے دار کا ہاتھ روکتا۔ جہانگیر خان کے جانے کے بعد بابا رحیم لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔
اس کا پورا جسم درد سے کرا رہا تھا۔ گال پر تھانے دار کی انگلیوں کے نیلے نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اپنے ہونٹوں کا خون صاف کیا اور اپنی میلی پگڑی اٹھا کر سر پر رکھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سڑک پر بکھرے ہوئے گندے پھل چننا شروع کیے۔ وہ ایک انار کو اٹھاتا، اسے اپنی قمیض سے صاف کرتا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب یہ پھل کوئی نہیں خریدے گا۔ اس کی روزی روٹی مٹی میں مل چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی بد دعا نہیں تھی، بس ایک فریاد تھی، ایک ایسی خاموش فریاد جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ کہا، اے میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا تیرے بندے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں کمزور ہوں، میں اس طاقتور انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر تو سب سے بڑا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے۔ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تو میرا انصاف کر دے۔ بابا رحیم نے بچے کھچے پل اپنی چادر میں باندھے خالی ریڑھی کو گھسیٹتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا، جہاں اس کی بیمار بیوی اس کی راہ تک رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا، اس کے دل پر بوجھ پہاڑ جتنا تھا۔ ادھر جہانگیر خان اپنی فتح کے نشے میں چور گھر پہنچا۔ اسے ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے ایک بزرگ پر ہاتھ اٹھایا یا کسی کا رزق چھینا۔ اس کے لیے یہ ایک معمولی بات تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا شہریار لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شہریار کو دیکھ کر جہانگیر خان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اسے گلے لگایا۔ شہریار نے باپ سے فرمائش کی کہ اسے نئی سپورٹ کار چاہیے۔ جہانگیر خان نے فوراً وعدہ کر لیا کہ کل ہی نئی گاڑی آ جائے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رات ہو گئی، جہانگیر خان نے پرسکون نیند کے مزے لوٹے۔ جب شہر کے دوسرے کونے میں بابا رحیم اور اس کی بیوی بھوکے پیٹ روتے ہوئے سوئے، اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ جہانگیر خان ناشتہ کر کے تھانے چلا گیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب سورج سر پر آ چکا تھا۔ اچانک جہانگیر خان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے دیکھا گھر سے نمبر آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر فون اٹھایا، مگر دوسری طرف سے اس کی بیوی کی ایسی چیخ سنائی دی جس نے جہانگیر خان کے خون کو منجمد کر دیا۔ جہانگیر جلدی گھر آؤ، غضب ہو گیا، شہریار گر گیا ہے، اسے بہت چوٹ آئی ہے، وہ بول نہیں رہا، خون نہیں رک رہا۔ جہانگیر خان کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بدحواسی میں پوچھا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بیوی نے روتے ہوئے بتایا، شہریار سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا نیچے آ گرا۔ اس کا سر نیچے ہال میں رکھی شیشے کی بڑی میز سے ٹکرایا، شیشہ ٹوٹ کر اس کے سر اور گردن میں پیوست ہو گیا ہے، بہت خون بہ رہا ہے، تم جلدی آؤ۔ جہانگیر خان نے فوراً ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ راستے میں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار خدا کو پکار رہا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، یا اللہ رحم کرنا۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیور پر چیخ رہا تھا کہ گاڑی تیز چلاؤ۔ گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا، ملازم رو رہے تھے، فرش پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ شہریار بے ہوش پڑا تھا، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، سفید شرٹ خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ جہانگیر خان نے فوراً بیٹے کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، گاڑی میں ڈال کر شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے اسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کی وردی جو کل تک دوسروں کے لیے خوف کی علامت تھی، آج اپنے ہی بیٹے کے خون سے تر تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے ڈاکٹروں کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ میں تھانے دار جہانگیر خان ہوں، میرے بیٹے کو بچاؤ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسپتال کا عملہ اس کے روب اور دباؤ میں آ گیا۔ شہریار کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے علاج میں لگ گئی۔ جہانگیر خان باہر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی چھوٹی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد ایک سینئر ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی، وہ ہاتھوں میں دستانے خون سے بھرے ہوئے تھے۔
جہانگیر خان اس کی طرف لپکا، اس کا بازو پکڑ کر پوچھا، ڈاکٹر میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ بولو ڈاکٹر، خاموش کیوں ہو؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، جہانگیر صاحب، آپ کے بیٹے کی حالت بہت نازک ہے۔ اس کی شہرک کے قریب شیشہ لگا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا ہے۔ ہم نے خون روکنے کی کوشش تو کی ہے، مگر اس کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو گئی ہے۔ اسے فوری خون کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ جہانگیر خان نے جلدی سے کہا، تو پھر مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر؟ خون کا انتظام کرو، جتنا خون چاہے لے لو، میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، بلڈ بینک سے منگوا لو یا میرا خون لے لو۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، نہ ہی عام خون کا۔ جہانگیر صاحب، آپ کے بیٹے کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ یہ بہت نایاب بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے اسپتال کے بلڈ بینک میں یہ گروپ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ شہر کے دوسرے بڑے بلڈ بینک میں بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، وہاں بھی یہ گروپ دستیاب نہیں ہے۔ جہانگیر خان کو لگا جیسے کسی نے اسے چلتی گاڑی سے دھکا دے دیا ہو۔ اس کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنے بڑے شہر میں خون نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پیسے دوں؟ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، صاحب، زندگی اور موت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ بھی اپنے خاندان اور دوستوں سے پتہ کریں۔ ہمیں اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر کم از کم 3 بوتلیں او نیگیٹو خون کی ضرورت ہے۔ اگر خون نہ ملا تو ہم معذرت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر واپس اندر چلا گیا۔ جہانگیر خان وہیں کوریڈور میں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، اگر خون نہ ملا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جہانگیر خان کو اپنی طاقت اور اپنے تعلقات اور اپنی دولت سب ہیچ لگنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور فون ملانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے تھانے میں فون کیا اور محرر کو حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کو لائن حاضر کرو اور جس جس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اسے فوراً اسپتال بھیجو۔ محرر نے تھوڑی دیر بعد اطلاع دی کہ سر، پورے تھانے میں 7 سپاہی ہیں، مگر کسی کا بھی گروپ او نیگیٹو نہیں ہے، سب کے گروپ مختلف ہیں۔ جہانگیر خان نے غصے سے فون زمین پر مارنا چاہا مگر رک گیا۔ اس نے پھر اپنے بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کو فون کیا، مگر قدرت کا کھیل دیکھیں کہ کسی کا بھی خون شہریار سے میچ نہیں کرتا تھا، یا جو 2 لوگ تھے وہ شہریار شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ جہانگیر خان نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے شہر کے ڈی سی اور بڑے افسروں کو فون کیا کہ بلڈ بینک میں انتظام کروائیں۔ افسروں نے وعدے تو کیے، مگر ہر طرف سے یہی جواب آیا کہ سر، یہ گروپ اس وقت شارٹ ہے، کہیں سے بھی ارینج نہیں ہو پا رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، گھڑی کی ہر ٹک ٹک جہانگیر خان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسپتال کی راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو روک کر پوچھتا، تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ وہ نرسوں اور ڈاکٹروں کی منتیں کر رہا تھا کہ کہیں سے بھی لے آؤ۔ وہ مساجد کے پیش اماموں کو فون کروا رہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کروائیں کہ تھانے دار کے بیٹے کو خون کی ضرورت ہے، جو خون دے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ شہر کی فضا میں اعلانات گونجنے لگے۔ ہر مسجد سے یہی آواز آ رہی تھی کہ انسانی جان خطرے میں ہے، او نیگیٹو خون کی ضرورت ہے۔ مگر عجیب اتفاق تھا کہ ہزاروں انسانوں کے اس ہجوم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں مل رہا تھا جس کا یہ گروپ ہو اور وہ اسپتال پہنچ سکے۔ سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا، وہی سورج جو کل اس وقت بابا رحیم کی تذلیل اور بربادی کا منظر دیکھ رہا تھا، آج جہانگیر خان کی بے بسی اور لاچارگی کا گواہ بن رہا تھا۔ جہانگیر خان تھک ہار کر آئی سی یو کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس کی وردی مٹی میں اٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جس کے ایک اشارے پر دنیا ہل جاتی تھی، آج ایک بوتل خون کے لیے بھکاری بنا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا۔ اس نے جہانگیر خان کو دیکھا جو زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔
ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، جہانگیر صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے، مریض کا بی پی گر رہا ہے، اس کی نبض ڈوب رہی ہے، اگلے 15 منٹ میں خون نہ لگا تو اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ آپ کچھ کریں، کہیں سے بھی لائیں، ورنہ اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھ لیں۔ یہ سن کر جہانگیر خان دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس نے ڈاکٹر کے پیر پکڑ لیے اور بولا، ڈاکٹر، میرے بیٹے کو مت مارنا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں تمہیں اپنی ساری جائیداد دے دوں گا، بس اسے بچا لو۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے کہا، میں خدا نہیں ہوں جہانگیر صاحب، خون کے بغیر مشین نہیں چل سکتی، آپ دعا کریں، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ جہانگیر خان نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور چیخ کر بولا، اے خدا، یہ کیسا امتحان ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے مگر میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، میری مدد کر، کوئی فرشتہ بھیج دے۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر کل کا منظر بار بار ابھر رہا تھا، جب اس نے بابا رحیم کی ریڑھی الٹائی تھی اور وہ بوڑھا سڑک پر بکھرے پھل چن رہا تھا۔ اسے بابا رحیم کی وہ خاموش فریاد یاد آئی۔ اسے لگا یہ اس کا بدلہ ہے جو آج اسے مل رہا ہے۔ وہ اسی طرح تڑپ رہا تھا جیسے کل وہ بوڑھا تڑپ رہا تھا۔ ہسپتال کا عملہ اور مریضوں کے لواحقین یہ منظر دیکھ کر دنگ تھے کہ شہر کا سب سے طاقتور تھانے دار آج کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ہر طرف مایوسی تھی، کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، خون کا ایک بھی ڈونر نہیں پہنچا تھا۔ شہریار کی زندگی کی شمع بجھنے کے قریب تھی۔ جہانگیر خان دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ موت کی خاموشی اسپتال کے اس وارڈ میں پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اب صرف ایک معجزے کا منتظر تھا، مگر معجزے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھیں دروازے پر لگی تھیں کہ شاید کوئی آ جائے، مگر دروازہ بند تھا اور راہداری ویران تھی۔ ہسپتال کی طویل اور ویران راہداری میں موت کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ تھانے دار جہانگیر خان اس خاموشی کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے ICU کا بند دروازہ تھا، جس کے پیچھے اس کا لخت جگر زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور وہ باہر بیٹھا اپنی بے بسی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہسپتال کی پیلی روشنیاں جل چکی تھیں جو جہانگیر خان کو وحشت زدہ کر رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی امید کی شمع کو بجھا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا دیا ہوا 15 منٹ کا الٹیمیٹم تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ اب صرف چند منٹ باقی تھے۔ جہانگیر خان نے اپنی زندگی میں کبھی شکست تسلیم نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ جیتتا آیا تھا، مگر آج اسے موت کے سامنے اپنی ہار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے منہ چھپا لیا، سسکیاں لینے لگا۔ اس کا وہ غرور، وہ اکڑ، وہ تکبر، سب کچھ اس اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بہہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اے میرے رب، میری دولت لے لے، میری طاقت لے لے، میرا سب کچھ لے لے، مگر میرے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے اس امتحان میں مت ڈال، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں مانتا ہوں کہ میں ظالم ہوں، مگر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو معصوم ہے، اسے میری کرنے کی سزا مت دے۔ جہانگیر خان کی آنکھوں کے سامنے بار بار کل کا وہ منظر آ رہا تھا جب اس نے بابا رحیم کی سفید داڑھی کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا اور اسے تھپڑ مارا تھا۔ اسے وہ انار یاد آ رہے تھے جو اس نے سڑک پر بکھیر دیے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار کا بہتا ہوا خون انہی اناروں کا رس ہے جو اس نے کل ضائع کر دیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کر رہا تھا کہ شاید یہ اس بوڑھے کی خاموش بد دعا ہے جو عرش تک پہنچ گئی ہے اور اب قہر بن کر اس پر نازل ہو رہی ہے۔ وہ دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ ہسپتال کا عملہ بھی دور کھڑا اس طاقتور انسان کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے دھمکیاں دے رہا تھا، اب بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ وقت کی سوئی بے رحم ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتی، اور 15 منٹ میں بھی ختم ہونے والے تھے۔ ڈاکٹر دوبارہ باہر نکلا، اس کے چہرے پر مایوسی کی تحریر لکھی تھی۔ جہانگیر خان نے امید بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا، مگر ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، جہانگیر صاحب، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم نے پوری کوشش کی مگر خون کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اب مریض کا دل ڈوب رہا ہے، آپ ہمت رکھیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی جہانگیر خان کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔
اس نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اسے بچاؤ، کچھ بھی کرو، میرا خون نکال لو مگر اسے بچاؤ۔ ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا اور کہا کہ صاحب ہوش کریں، ہم انسان ہیں، خدا نہیں ہے کہ خون کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہانگیر خان زمین پر گر گیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز سے پورا اسپتال گونج اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کوئی تو آ جاؤ، کوئی تو میرے بچے کو بچا لو، میں ساری دولت لٹا دوں گا، میں غلام بن جاؤں گا، بس میرے شہریار کو بچا لو۔ اس لمحے جب تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں، اندھیرا مکمل طور پر پھیل چکا تھا، اسپتال کے مین گیٹ سے ایک شور کی آواز آئی۔ جہانگیر خان نے روتے ہوئے سر اٹھایا، دیکھا ایک وارڈ بوائے بھاگتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ اس نے دور سے آواز لگائی، ڈاکٹر صاحب رک جائیں، ایک ڈونر مل گیا ہے، ایک آدمی آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ جہانگیر خان کے مردہ جسم میں جیسے بجلی کوند گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، وارڈ بوائے کی طرف لپکا۔ اس نے وارڈ بوائے کے کندھے پکڑ لیے اور پاگلوں کی طرح پوچھا، کیا کہا؟ ڈونر مل گیا ہے، سچ کہہ رہے ہو نا؟ مذاق تو نہیں کر رہے؟ وارڈ بوائے نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، جی صاحب جی، سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک بزرگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، وہ خون دینا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی استقبالیہ پر کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی سنا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، جلدی کرو، انہیں بلڈ بینک لے جاؤ، ٹیسٹ کرو، اگر میچ کر گیا فوراً خون لو، ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کرو۔ جہانگیر خان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور سجدے میں گر گیا۔ اے میرے مالک، تیرا شکر ہے، تو نے میری سن لی، تو نے فرشتہ بھیج دیا۔ ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے استقبالیہ کی طرف بھاگے۔ جہانگیر خان بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ وہ اس محسن کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے عین آخری وقت پر آ کر اس کی دنیا اجڑنے سے بچا لی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے، دیکھا ایک کمزور ناتواں شخص وہاں بینچ پر بیٹھا تھا، جس نے پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور سر جھکا رکھا تھا۔ ڈاکٹروں نے جلدی سے اس کا بلڈ گروپ چیک کیا، وہ بالکل وہی تھا جو شہریار کو چاہیے تھا، او نیگیٹو۔ ڈاکٹر نے خوشی سے نعرہ لگایا، میچ کر گیا ہے، یہ بالکل وہی خون ہے۔ جہانگیر خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس شخص کے قدموں میں گرنا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے روک دیا اور کہا، جہانگیر صاحب، ابھی جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ بزرگ بہت کمزور لگ رہے ہیں، ان کی عمر بھی زیادہ ہے، طبی لحاظ سے یہ خون دینے کے اہل نہیں ہے، مگر ایمرجنسی ہے، اس لیے ہمیں رسک لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر بزرگ کے پاس گیا، نرمی سے بولا، بابا جی، آپ بہت کمزور ہیں، آپ کا خون نکالنا آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کیا آپ واقعی خون دینا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے سر اٹھائے بغیر اپنی چادر میں دھیمی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، میری جان کی فکر نہ کریں، اس بچے کی جان بچائیں جو اندر تڑپ رہا ہے۔ ایک باپ کا آنسو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اب میرا سارا خون لے لیں مگر اس بچے کو مرنے مت دیں۔ اس کی آواز میں ایسے درد اور سچائی تھی کہ ڈاکٹر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ڈاکٹر نے نرسوں کو اشارہ کیا اور وہ اس بزرگ کو سٹریچر پر لٹا کر بلڈ ڈونیشن روم یعنی خون دینے والے کمرے کی طرف لے گئے۔ جہانگیر خان باہر کھڑا شیشے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ شخص کو فرشتہ لگ رہا تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے بیٹے کی جان بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جہانگیر خان کے دل میں اس اجنبی کے لیے محبت اور عقیدت کا سمندر امڈ آیا۔ اس نے سوچا، جیسے ہی میرا بیٹا ٹھیک ہوگا، میں اس شخص کو مالا مال کر دوں گا، میں اسے اتنے پیسے دوں گا کہ میں اسے اپنے سر کا تاج بنا لوں گا۔ ڈاکٹر نے تیزی سے کام شروع کیا۔ بزرگ کے بازو میں سوئی لگائی گئی اور خون کی بوتل بھرنے لگی۔ وہ سرخ خون جو اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی مایہ تھا، آہستہ آہستہ بوتل میں جمع ہو رہا تھا۔ جہانگیر خان کی نظریں اس تھیلی پر جمی ہوئی تھی جو اس کے بیٹے کی زندگی کی ضمانت تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوتل بھر گئی۔ ڈاکٹر نے بزرگ کی حالت دیکھی، وہ نڈھال ہو چکے تھے، مگر انہوں نے اشارہ کیا کہ اور لے لو۔ ڈاکٹر نے بڑی احتیاط سے دوسری بوتل بھی بھر لی، پھر فوراً وہ خون لے کر آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگے، جہاں جہانگیر خان بھی ان کے ساتھ بھاگا۔ اب آپریشن تھیٹر میں دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔
ڈاکٹر نے شہریار کو خون لگانا شروع کر دیا تھا۔ مشینیں جو پہلے خطرے کا الارم بجا رہی تھیں اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگیں۔ جہانگیر خان باہر کھڑا دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، مگر اللہ کو اس کا غرور توڑنا تھا، اسے بیٹے کی موت کا دکھ نہیں دینا تھا۔ اس لیے شہریار کی حالت سنبھلنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے ماسک ہٹاتے ہوئے کہا، مبارک ہو جہانگیر صاحب، آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے، خون نے اپنا کام کر دیا، اس کا دل اب ٹھیک کام کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی جہانگیر خان کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ وہ خوشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ ڈاکٹر نے عاجزی سے کہا، میرا شکریہ مت ادا کریں جہانگیر صاحب، شکریہ اس خدا کا ادا کریں جس نے وہ وسیلہ بنایا، اور اس فرشتہ صفت انسان کا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنا خون دیا۔ سچ پوچھیں تو اس عمر میں اتنی کمزوری میں اتنا خون دینا خودکشی کے مترادف ہے، مگر اس بندے نے کمال کر دیا۔ اگر وہ نہ آتا تو ہم شہریار کو نہیں بچا سکتے تھے۔ جہانگیر خان نے آنسو پہنچے، کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب وہ محسن کہاں ہے؟ وہ فرشتہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے پیر دھونا چاہتا ہوں، میں اسے گلے لگانا چاہتا ہوں، وہ مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، وہ ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، ہم نے انہیں جوس اور کچھ ادویات دی ہیں کیونکہ انہیں بہت چکر آ رہے تھے۔ آپ جا کر مل لیں، مگر زیادہ شور مت کیجیے گا، وہ بھی بہت کمزور ہیں۔ جہانگیر خان نے سر ہلایا، اس کمرے کی طرف بڑھا جس کی طرف ڈاکٹر نے اشارہ کیا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کون ہوگا، کوئی امیر کبیر آدمی ہوگا، کوئی سرکاری افسر ہوگا، یا کوئی سادہ سا دیہاتی۔ جو بھی ہو، وہ آج سے جہانگیر خان کا محسن ہے، اور جہانگیر خان اس کا احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص کو ہیروں سے تولنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اسے نئی گاڑی تحفے میں دے گا یا کوئی پلاٹ اس کے نام کر دے گا۔ جہانگیر خان اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں وہ ڈونر لیٹا تھا۔ دروازہ نیم وا تھا اور اندر سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ اسپتال کی مخصوص بو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ جہانگیر خان نے گہرا سانس لیا اور اپنے کپڑے درست کیے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تاکہ وہ اپنے محسن کو مسکرا کر مل سکے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف پنکھے کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں لوہے کے بستر پر، جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، اور اس بستر پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا جس نے اپنے اوپر سفید رنگ کی ہسپتال کی چادر تان رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور جسم چھپا ہوا تھا۔ صرف اس کا ایک ہاتھ چادر سے باہر نکلا ہوا تھا جس پر کینولا لگا ہوا تھا اور جس کے ساتھ خون کی خالی نالی لٹک رہی تھی۔ وہ ہاتھ بہت کمزور اور جھریاں زدہ تھا۔ اس کی جلد دھوپ سے جلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جہانگیر خان کو اس ہاتھ کو دیکھ کر کچھ جانا پہچانا سا احساس ہوا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ وہ دبے پاؤں بستر کے قریب گیا۔ اس کے دل میں احترام اور عقیدت کی انتہا تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ چوم لے۔ وہ بستر کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کی سانسیں قدرے تیز تھیں اور وہ شاید نیند یا بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ جہانگیر خان نے دل میں سوچا کہ میں اسے جگاؤں یا انتظار کروں، مگر اس کا تجسس اور احسان مندی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جس کی رگوں کا خون اب اس کے بیٹے کے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ جہانگیر خان نے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک ظالم اور مغرور انسان ایک انجانے ہمدرد کے سامنے کھڑا تھا۔ جہانگیر خان نے آہستہ سے چادر کا کونا تھاما۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر آہستہ سے چادر کو چہرے کی طرف سے ہٹانا شروع کیا۔ جیسے جیسے چادر ہٹ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے اس شخص کی سفید الجھے ہوئے بال نظر آئے جن میں گرد اور مٹی کے ذرات ابھی بھی موجود تھے۔ پھر اس کا ماتھا نمودار ہوا جس پر گہری لکیریں تھیں، پھر بند آنکھیں جن کے گرد سیاہ ہلکے تھے، اور آخر کار وہ چہرہ، پورا چہرہ جہانگیر کی
نظروں کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی جہانگیر خان کی نظر اس چہرے پر پڑی، اس کے حلق میں سانس اٹک گئی، اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا، اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بستر پر لیٹا ہوا وہ مسیحا، وہ فرشتہ، وہ محسن، کوئی امیر کبیر شخص، کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ یہ وہی بوڑھا اور کمزور ریڑھی والا بابا رحیم تھا، جسے کل دوپہر جہانگیر خان نے بھرے بازار میں ذلیل کیا تھا، جس کے منہ پر اس نے زوردار تھپڑ مارا تھا اور جس کے گال پر اب بھی اس تھپڑ کا نیلا نشان واضح طور پر موجود تھا، جسے جہانگیر خان نے کیڑا مکوڑا سمجھ کر اس کی روزی روٹی سڑک پر بکھیر دی تھی، اور جسے اس نے 2 ٹکے کا بھکاری کہا تھا۔ آج وہی 2 ٹکے کا سمجھا جانے والا بوڑھا اپنا انمول خون دے کر اس کے کروڑوں کے بیٹے کی جان بچا چکا تھا۔ جہانگیر خان ساکت رہ گیا، اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا، وہ اس منظر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جسے اس نے مارا تھا وہی اسے بچانے آیا ہے۔ اسے بابا رحیم کا وہ خون آلود چہرہ یاد آیا جب وہ سڑک پر گرا ہوا تھا، اور اب وہی چہرہ اسپتال کے بستر پر سکون سے سو رہا تھا۔ یہ قدرت کا کیسا عجیب انتقام تھا کہ ظالم کو مظلوم کے قدموں میں لا گرایا تھا۔ جہانگیر خان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، وہ کھڑا نہ رہ سکا اور اس کا ہاتھ چادر کے کونے پر جم گیا، نظریں اس کے نیلے نشان پر ٹکی تھیں جو اس کے اپنے ہاتھ کا نقش تھا۔ جہانگیر خان کی حالت اس مجرم کی سی تھی جسے عین اس وقت پھانسی کے پھندے سے اتار لیا جائے جب اس کی گردن میں رسی ڈالی جا چکی ہو، مگر اس کی روح ابھی بھی لرز رہی ہو۔ وہ بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کی نظریں اس نیلے نشان پر جمی ہوئی تھی جو بابا رحیم کے گال پر اس کے ظلم کی گواہی دے رہا تھا، وہ نشان جو کل تک جہانگیر خان کے لیے اس کی طاقت اور روب کی نشانی تھا، آج اس کے لیے ندامت اور شرمندگی کا طوق بن چکا تھا۔ اس کے اندر کا فرعون لمحہ بھر کے لیے مر رہا تھا اور ایک انسان جنم لے رہا تھا، ایسا انسان جو اپنے کیے پر شرمسار تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف جہانگیر خان کی سسکیوں نے توڑ رکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بابا رحیم کا وہ ہاتھ تھام لیا جس پر کینولا لگا ہوا تھا، اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور اس کے گرم آنسو بابا رحیم کے سرد اور کمزور ہاتھ پر گرنے لگے۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ پتھر پگھل چکا ہے۔ جہانگیر خان کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ جس شخص کو میں نے مٹی میں ملا دیا تھا تو نے اس کے خون کو میرے بیٹے کی رگوں میں دوڑا دیا۔ کیا میرے بیٹے کی زندگی اس 2 ٹکے کے آدمی کے خون کی محتاج تھی جسے میں نے حقارت سے دھتکارا تھا؟ اسے بابا رحیم کے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے کل کہے تھے کہ میرا انصاف اللہ کرے گا، اور واقعی اللہ نے ایسا انصاف کیا تھا کہ جہانگیر خان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس دوران بابا رحیم کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی، شاید جہانگیر خان کے آنسوؤں کی نمی یا اس کے ہاتھوں کے لمس نے اسے ہوش دلا دیا تھا۔ بابا رحیم نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نکاہت تھی، اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ اسپتال کی سفید چھت اور دوائیوں کی بو نے اسے احساس دلایا کہ وہ کسی علاج گاہ میں ہے۔ پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جسے کسی نے تھام رکھا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے ایک ایسے شخص اپنے بستر کے پاس جھکا ہوا نظر آیا جو وردی میں ملبوس تھا۔ بابا رحیم کی نظریں کمزور تھیں، مگر اس نے وردی کو پہچان لیا۔ پولیس کی وردی دیکھتے ہی اس کے کمزور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وہ سہم گیا، اسے لگا شاید پولیس اسے دوبارہ گرفتار کرنے آ گئی ہے، یا شاید اس سے کوئی اور غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی اور لرزتی کمزور آواز میں بولا، صاحب جی مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس خون دینے آیا تھا، مجھے مت مارنا صاحب جی، میں بہت کمزور ہوں۔ بابا رحیم کے ان الفاظ نے جہانگیر خان کے دل کو چھلنی کر دیا، اسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈیل دیا ہو۔ وہ شخص جو
اپنی جان دے کر اس کے بیٹے کو بچا رہا تھا۔ وہ ہوش میں آتے ہی اس سے معافی مانگ رہا تھا اور اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جہانگیر خان سے برداشت نہ ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے اپنا سر بابا رحیم کے پیروں میں رکھ دیا اور ہچکیوں کے درمیان بولا، بابا مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں کتا ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، میں نے تمہاری روزی برباد کی اور تم نے میرے بچے کو نئی زندگی دی۔ میں تمہارا مجرم ہوں بابا، مجھے جوتے مارو، مجھے گالیاں دو، مگر مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ بابا رحیم حیران رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی دانے دار تھا جس نے کل اسے پورے بازار میں ذلیل کیا تھا، جس کی مونچھوں کا تاؤ دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ آج وہ اس کے پیروں میں پڑا رو رہا تھا۔ بابا رحیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جہانگیر خان کے سر کو چھوا اور کہا، صاحب جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، آپ سرکار ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، ہم غریبوں کے پیروں میں نہیں گرتے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جہانگیر خان نے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے بابا رحیم کے ہاتھ چوم لیا اور کہا، نہیں بابا، بڑا میں نہیں ہوں، بڑے تم ہو، تم بہت بڑے ہو، میں تو بہت چھوٹا اور گھٹیا انسان ہوں۔ تم نے اپنا خون دے کر مجھے خرید لیا، آج سے میں تمہارا غلام ہوں۔ تم نے میرے شہریار کو بچایا ہے، تم جانتے ہو وہ لڑکا کون ہے جسے تم نے خون دیا ہے اور مجھے خرید لیا ہے؟ آج سے وہ میرا بیٹا ہے، میرا اکلوتا بیٹا۔ جہانگیر خان کی یہ بات سن کر بابا رحیم کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صاحب جی میں جانتا تھا وہ آپ کا بیٹا ہے۔ جہانگیر خان کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم جانتے تھے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بابا رحیم نے دھیمی آواز میں کہا، صاحب جی مساجد میں اعلانات ہو رہے تھے کہ تھانے دار جہانگیر خان کے بیٹے کو خون کی ضرورت ہے۔ میں نے سن لیا تھا، میں مسجد کے باہر ہی بیٹھا تھا، میں وہیں اللہ سے شکوہ کر رہا تھا کہ مولا تو نے مجھے ذلیل کیا، میری روزی چھن گئی، مگر جب میں نے سنا کہ آپ کا بیٹا موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے تو میرا دل بسیج گیا۔ میں نے سوچا میرا نقصان تو پیسوں کا ہوا ہے، وہ تو پھر آ جائیں گے، مگر اولاد کا نقصان کوئی باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی ایک باپ ہوں صاحب، میرا بھی ایک پوتا تھا جو دوائی نہ ملنے سے مر گیا۔ مجھے پتا ہے جب اولاد تڑپتی ہے تو باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو آگ میرے سینے میں لگی ہے وہ آپ کے سینے میں بھی لگے، اس لیے میں چلا آیا۔ میں نے سوچا شاید میرا خون آپ کے کام آ جائے، اللہ نے میری اس نیکی کے بدلے میرے پوتے کی مغفرت کر دے۔ بابا رحیم کی باتیں سن کر جہانگیر خان کا سر شرم سے مزید جھک گیا۔ اسے اپنا وجود زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ان پڑھ غریب ریڑھی والے کی سوچ اتنی بلند تھی اور وہ خود پڑھا لکھا اور طاقتور ہو کر بھی اتنی پست سوچ کا مالک تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں چکا سکتا۔ کل میں نے تمہارے انار سڑک پر پھینک دیے تھے، تمہارا نقصان کیا تھا، آج تم نے اپنا خون دے کر میرا گھر اجڑنے سے بچا لیا، تم نے مجھے شکست دے دی بابا، تم جیت گئے بابا رحیم۔ بابا رحیم نے شفقت سے جہانگیر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، صاحب جی جیت اور ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یاد رکھنا غریب کا پیٹ خالی ہو سکتا ہے مگر اس کا دل خالی نہیں ہوتا۔ رہی بات ان اناروں کی تو صاحب میں نے سوچا کل میں نے سڑک پر سرخ اناروں کا رس گرایا تھا، آج اللہ نے مجھ سے سرخ خون مانگ لیا، شاید یہ اسی کا کفارہ تھا، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ انار کا رس اور انسان کا خون دونوں کا رنگ لال ہوتا ہے اور درد دونوں کو ایک جیسا ہوتا ہے۔ جہانگیر خان نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس بزرگ کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے جیب سے اپنا بٹوا نکالا، اس میں موجود تمام نوٹ نکال کر بابا رحیم کے ہاتھ میں ٹھونس دیے اور کہا، بابا یہ رکھو، جو مانگو گے میں دوں گا، میں تمہیں نیا گھر لے کر دوں گا، تمہاری دکان بنوا دوں گا، تم بس حکم کرو۔ بابا رحیم نے وہ پیسے واپس
جہانگیر خان کے ہاتھ میں رکھ دیے، مسکرا کر کہا صاحب جی پیسے نہیں چاہیے، خون بیچا نہیں جاتا، اگر میں نے اس خون کی قیمت لے لی پھر اس نیکی کا اجر اللہ سے کیسے مانگوں گا؟ مجھے سودا خسارے کا نہیں کرنا، مجھے تو بس یہ سکون چاہیے کہ میں نے کسی کی جان بچائی ہے۔ آپ بس وعدہ کریں آج کے بعد کسی غریب کو بلا وجہ نہیں ستائیں گے، کسی کی ریڑھی نہیں الٹائیں گے، کیونکہ جب غریب کی آہ نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش پر جاتی ہے اور پھر وہاں سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو بادشاہ بھی فقیر بن جائے۔ جہانگیر خان نے بابا رحیم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور وعدہ کیا کہ بابا میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جہانگیر خان بدل گیا ہے، اب یہ وردی ظلم کی نہیں، خدمت کی علامت ہوگی، میں آج سے ہر غریب کا محافظ ہوں اور تم میرے باپ ہو، آج سے تم اکیلے نہیں ہو۔ اس دوران ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ شہر کا خوفناک تھانے دار ایک مریض کے پیروں میں بیٹھا رو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا جہانگیر صاحب مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوش میں آ رہا ہے اور بابا جی کی طبیعت بھی اب بہتر ہے۔ جہانگیر خان نے جلدی سے آنسو پونچھے اور کھڑا ہو گیا، اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور بابا رحیم کی طرف دیکھ کر بولا بابا چلو میں تمہیں اپنے بیٹے سے ملوانا چاہتا ہوں، وہ دیکھے تو صحیح کہ اسے نئی زندگی کس نے دی ہے۔ ڈاکٹر نے بابا رحیم کو ویل چیئر پر بٹھایا، جہانگیر خان خود ویل چیئر کو دھکا دیتے ہوئے آئی سی یو کی طرف لے گیا۔ یہ منظر اسپتال کے عملے کے لیے حیران کن تھا کہ ایک تھانے دار ایک غریب کو خود لے کر جا رہا ہے۔ آئی سی یو میں شہریار کی آنکھیں کھل چکی تھیں، وہ کمزوری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر خان اندر داخل ہوا، بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شہریار نے دھیمی آواز میں کہا بابا میں ٹھیک ہوں نا؟ جہانگیر خان نے مسکرا کر کہا ہاں بیٹا تم بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں ٹھیک کرنے والا مسیحا یہ ہے۔ جہانگیر خان نے بابا رحیم کی طرف اشارہ کیا۔ شہریار نے حیرت سے اس بوڑھے کمزور شخص کو دیکھا۔ جہانگیر خان نے بیٹے کو بتایا بیٹا جب کوئی اپنا خون دینے کو تیار نہیں تھا تو اس بزرگ نے اپنا خون دے کر تمہیں بچایا، یہ تمہارے محسن ہیں۔ شہریار نے کوشش کر کے ہاتھ اٹھایا، بابا رحیم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بابا رحیم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اللہ لمبی عمر دے بیٹا، سدا خوش رہو۔ اس رات اسپتال کے کمرے میں انسانیت کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی، نفرت محبت میں بدل چکی تھی اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ جہانگیر خان نے بابا رحیم کو بہت عزت احترام کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا۔ اس نے دیکھا بابا رحیم کا گھر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی جہاں اس کی بیمار بیوی پریشان حال بیٹھی تھی۔ جہانگیر خان نے اسی وقت وہاں کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا، بابا رحیم کی بیوی کے علاج کا بہترین بندوبست کیا۔ اس نے بابا رحیم کو قسم دے کر راضی کیا کہ وہ اسے اپنی خدمت کا موقع دے گا۔ جہانگیر خان نے اگلے دن بازار میں جا کر تمام دکانداروں اور ریڑھی والوں کو جمع کیا، سب کے سامنے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے بابا رحیم کو ایک پکی دکان خرید کر دی، اس کا افتتاح اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اس واقعے کے بعد تھانے دار جہانگیر خان واقعی بدل گیا، اس نے رشوت لینا چھوڑ دی، ظلم کرنا بند کر دیا۔ اب تھانے میں آنے والے ہر سائل کی بات غور سے سنتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ لوگ جو پہلے اس کے نام سے ڈرتے تھے اب اس کے لیے دعائیں دیتے تھے۔ شہریار بھی صحتیاب ہو گیا۔ اس واقعے نے اس کی تربیت پر گہرا اثر ڈالا، اسے سمجھ آ گیا کہ باپ کا پیسہ اور طاقت ہر بار کام نہیں آتی، کبھی کبھی یہ غریب کی دعا اور خون کی بوند زندگی بچاتی ہے۔ بابا رحیم اور جہانگیر خان کا رشتہ باپ بیٹے جیسا ہو گیا۔ جہانگیر خان اکثر شام کو بابا رحیم کی دکان پر جاتا، اس کے پاس بیٹھتا۔ وہ اناروں کی دکان اب علاقے میں محبت کی دکان کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ جہانگیر خان اکثر سوچتا اگر اس دن بابا رحیم کا خون شہریار سے میچ نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ یہ قدرت کا ایسا منصوبہ تھا جس نے جہانگیر خان کی آنکھوں پر پڑی غفلت کی پٹی اتار دی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح جوڑتا ہے۔ ایک تھپڑ جو ظلم سے مارا گیا، اس کا بدلہ اللہ نے اس طرح لیا کہ ظالم کو مظلوم کا احسان مند بنا دیا۔ وہ نیلا نشان جو بابا رحیم کے چہرے پر تھا وہ وقت کے ساتھ مدھم پڑ گیا، مگر اس نشان نے جہانگیر خان کے دل پر جو سبق نقش کیا وہ ہمیشہ تر و تازہ رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ جو آج بادشاہ ہے کل محتاج ہو سکتا ہے، جو آج فقیر ہے کل مسیحا بن سکتا ہے۔ انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے اور خون کا رنگ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ محل میں رہنے والا ہو یا جھونپڑی میں رہنے والا۔ اللہ کے نزدیک صرف وہ بڑا ہے جس کا دل بڑا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ جہانگیر خان نے اپنی باقی زندگی اس اصول پر گزاری اور گناہوں کا کفارہ ادا کرتا رہا۔
بابا رحیم کی وہ خاموش قربانی رائے گاہ نہیں گئی، اس نے ایک پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا اور ثابت کر دیا کہ نیکی کی طاقت ظلم کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔